بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہ سے ایک دعا مانگنا سکھایا گیا کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت بھی آ گئی اور عبادت اور حقیقی مددگار کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہے۔ اب یہ دعا کی گئی کہ اب اس سیدھے راستے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام گزرے ہیں، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام صحابہ کرام نے زندگی گزاری اور بزرگان دین اور اولیاء کرام نے زندگیاں گزاری ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی موجود ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے کہ آج تک اولیاء کرام صرف مسلک اہل سنت میں ہی گزرے ہیں۔ اللہ کے ولی، مزارات اولیاء اللہ چاہے وہ زندہ ہوں، صاحب مزار ہوں، تو یہ مسلک اہل سنت میں ہی ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ اور سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا، ظاہر ہے جو جس جماعت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ جماعت بہت بڑی ہے۔ سب سے پہلے اہل سنت ہی تھے اور اہل سنت ہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں سنت پر ہی عمل کرنے والے تھے، اہل سنت ہی تھے۔ شیعہ بعد کی پیداوار ہے، تو جو شیعہ ہوئے وہ بھی پہلے اہل سنت ہی تھے۔ دیوبندی بعد میں آئے، تو یہ کون تھے پہلے؟ یہ تو مسلمان کلمہ گو نا، تو یقیناً اہل سنت ہی صحیح تھے۔ اہل حدیث تو بعد میں بنے نا، 1800 سے بعد کی بات ہے، تو 1800 سے پہلے کون تھے؟ یہ غیر مسلم تو نہیں تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، تو یقیناً اہل سنت سے ہی تھے۔ اب جو بندہ جس جماعت میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہماری جماعت بہت بڑی ہے، لیکن قرآن کا پیغام یہ ہے کہ سب سے بڑی جماعت اہل سنت ہے۔ اس کے بعد جتنی جماعتیں بنی اسی جماعت سے نکل کر بنی ہے، تو اس وقت بھی اہل سنت، اب بھی اہل سنت، اور قیامت تک مسلک اہل سنت ہی بڑی جماعت ہے۔ اور اسی جماعت کے ساتھ ہونے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو کہ کوئی کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے، کوئی کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ سواد اعظم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ سواد اعظم جو سب سے بڑی جماعت ہو، تو سب سے بڑی جماعت مسلک اہل سنت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں گے، یعنی ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنمی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ نجات پانے والا کون سا فرقہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو جماعتیں بنی بعد میں، کیسے کہا جا سکتا ہے یہ طریقہ صحابہ پر عمل کر رہے ہیں؟ جو آئے صحابہ کرام کے بعد، تو کیسے کہا جا سکتا ہے یہ طریقہ صحابہ پر عمل کر رہے ہیں؟
تو جو جماعت طریقہ صحابہ پر تھی وہی جماعت ہی نجات والی ہے، تو صحابہ کرام کے طریقہ پر کیا دیوبندی تھے اس وقت؟ اہل حدیث تھے صحابہ کرام کے زمانے میں؟ شیعہ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، یہ بعد میں آئے ہیں۔ تو اس وقت جو جماعت تھی وہ اہل سنت کی جماعت تھی، اور اس پر قرآن پاک کی گواہی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بعض چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے اور بعض چہرے روشن اور منور ہوں گے۔ اور انہوں نے اس کی تفسیر لکھی، انہوں نے کہا کہ سیاہ چہرے کون سے ہوں گے؟ تو آپ نے لکھا اہل البدعۃ والضلالہ، یہ بدعتی اور گمراہ ٹولہ ہوگا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے فرمایا وہ اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت اور جماعت ہے کہ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن اور منور ہوں گے۔ تو جو فرقہ نجات پانے والا ہے وہ ہے جس پر صحابہ کرام اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ذات گرامی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع عطا فرمائے، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے بندہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے یہ کتابیں لوگوں کو ہدایت دیتی تھی، جب قرآن پاک نازل ہو گیا تو اب قرآن پاک یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، اللہ کے نبی اور مرسلین اعظام، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے تو وہ بھی ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے، جو قرآن پاک کے احکام پر عمل کر رہا ہے وہ بھی ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے، جو اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کر کے اپنی زندگی سنوار رہا ہے وہ بھی ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے اور ہدایت حاصل کر رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما، یعنی سیدھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہی رہیں، سیدھے راستے سے نہ ہٹیں، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، جو ٹیڑھا راستہ ہے وہ کبھی کامیابی تک نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ دوسری بات، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، جب بھی عبادت کرے پھر فوراً دعا میں مشغول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں حمد بھی کریں۔ ہم دعا اس طرح شروع کرتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، جب بھی دعا کرتے ہیں اس طرح شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ عبادت کرنے کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تمام تعریفیں تیری، تو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہ شکر ادا کرنے
کے لیے استعمال ہونے والے لفظوں میں سے بہترین لفظ ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر سب سے پہلے ہم رب العالمین کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور یہی دعا کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور ہر دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف لازمی پڑھا کریں، کیونکہ جس دعا میں درود پاک نہ ہو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ درود پاک دعا میں شامل کریں گے تو وہ دعا مقام مقبولیت کی طرف جائے گی، آسمان کی طرف جائے گی۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو عبادت کر کے نکل جانا، عبادت کر کے دعا کو بھول جانا، جس طرح لوگ نماز پڑھ کے فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اتنی بڑی عبادت کی، اب دعا کا ٹائم تھا تو وہ نکل گئے، اور قرآن پاک کی تلاوت کی، بند کر کے رکھ دیا اور چلے گئے۔ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تسبیحات پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا، کوئی بھی آپ عبادت کرتے ہیں ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ تیسری بات، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہم اگر کسی کے لیے مانگیں گے تو پھر کوئی ہمارے لیے بھی تو مانگ رہا ہوگا، جب ہم اپنے لیے مانگیں گے تو پھر سب ہی اپنے لیے مانگیں گے۔ تو یہ ایک مزاج ہے کہ اپنے لیے مانگتے رہے، پتہ نہیں کب قبول ہو۔ جب ہم دوسروں کو دعا میں شامل کر دیں گے، کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کی دعا قبول کر لے گا، تو ممکن ہے ہماری دعا بھی جلدی قبول ہو جائے۔ تو دعا میں یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آج کی آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے بار الہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک کل دوپہر کے وقت ایک دوست نے فون کیا، ہمارے پنجاب سے، کافی پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ، عبدالرؤف صاحب۔ انہوں نے کہا حضرت وہ ایزی پیسہ بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا بنا ہوا ہے۔ بولے سعودی عرب سے جو ہے وہ ایک ساتھی نے آپ کی طرف 2000 روپیہ بھیجا ہے۔ میں نے کہا بھی کیوں بھیجا سعودی عرب سے؟ وہ بڑا خوش ہو رہا تھا آپ کا درس قرآن سن کے، تو اس نے کہا کہ میں اس کو بھیجتا ہوں۔ تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ یار یہ جو بھی امام صاحب ہیں نا درس قرآن دیتے ہیں، تو یہ 2000 روپیہ میری طرف سے بطور تحفہ ان کی طرف آپ بھیج دیں۔ میں نے تو خیر کہا تھا کہ آپ استعمال کر لیں، انہوں نے کہا نہیں وہ محبت سے دے رہا ہے تو پھر میں کیسے رکھوں، آپ کی طرف بھیج دو۔ خیر انہیں میری طرف بھیج دیا۔ تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ دیکھو کہاں کہاں تک یہ قرآن اثر کر رہا ہے، اور لوگ اسے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج کی دعا میں ہم اس بھائی کے لیے بھی، اور نام نہیں بتایا انہوں نے، پتہ نہیں کون ہے کہاں کے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور میں نے پھر کل سے یہ نیت کی، اور ابھی صبح بھی میں دعا کر رہا تھا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، وہ ہم جو ہے عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے، اسباب نہیں ہیں لیکن مسبب الاسباب ذات پر کامل بھروسہ ہے۔ ایک خواہش یہ تھی کہ قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کی تکمیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا فرمایا الحمدللہ۔ جو بھی عرصہ لگا 6.5 سال کا عرصہ، تو اب ایک خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عمرہ کریں گے۔ تو آپ ساتھیوں میں سے اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے، اگر تیاری میں ہیں، تو مشاورت کر کے دیکھ لیں گے، اللہ کرے کہ ہم ساتھ ہی عمرہ کریں، تو نہیں تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری نیت ہے۔ اور یہ 2000 جو آیا نا اللہ کے گھر کے شہر کی طرف سے، تو یہ میرا وہ سب سے پہلا وہ حصہ ہے کہ جو میں نے عمرے کے لیے اس کو جمع کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔